امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ سونے کا میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ امتی کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے رسول سے، یہ تو چوریوں سے باز نہیں آتا، یہ تو ڈکیتیوں سے باز نہیں آتا، یہ تو ٹھگ بازی سے باز نہیں آتا، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا، اور کہتا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہیرا پھیری بے ایمانی میں، گڑبڑ کرنے میں، حساب کتاب لکھنے میں، اس کو ماہر ریاضیات سمجھا جاتا ہے، یہ ماہر اقتصادیات ہے، بڑا فنون ہے اس کے پاس۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دی اس قوم کو، اندھیروں سے نکالا میرے نبی نے، جہالت سے نکالا میرے نبی نے، صحابہ کرام کو، اس دور کے مسلمانوں کو جو کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسا نکالا نبی پاک نے۔ پھر آپ نے جاتے جاتے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہاری راتیں بھی ایسے ہیں جو دن سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ بدو قوم، عرابی قوم، دیہاتی قوم، پینڈو قوم، ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت میں اتنا رنگ دیا، اتنا رنگ دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان لوگوں کے، لیکن ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں، آگ میں جلا دیا گیا، وطن سے جلا وطن کر دیا گیا، ہجرتیں کی، بیوی بچے قربان کر دیے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ایمان والوں کی شدید محبت اللہ سے ہوتی۔ اب ہم اندازہ کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں یہ دسمبر کے مہینے میں ملک پاکستان میں ہمارے ایک جج نے فیصلہ کیا، بڑے غضب کا فیصلہ کیا۔ ہماری محبت دیکھیں، ہم پیسے میں پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ لوگ، بیوروکریٹ لوگ، ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والے لوگ، ہم نوا بنتے ہیں ایسے لوگوں کے، پارٹیوں کے، سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے۔ ایک کیس آتا ہے ہماری عدالتوں میں، کیس ڈسکس کرنے سے بھی دل پھٹنے لگتا ہے، سینہ جو ہے نا وہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید، یہ قرآن ہے نا اللہ کا، یہ کلام ہے اللہ کا۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا امام احمد بن حنبل کا واقعہ، اس بات کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ وقت کا بادشاہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تھا، قرآن کہتا تھا یہ مخلوق ہے۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، یہ قرآن مخلوق اللہ کا کلام ہے، کلام کا ادب ہونا چاہیے، جس طرح اللہ کی شان عظمت بلند ہے، اللہ کے کلام کی بھی شان بلند ہے۔ ایک نامراد شخص نے یہ ظلم کیا کہ اپنا سپرم، پڑھے لکھے لوگ جان لیں گے، اپنا مادہ منویہ اس قرآن کے اوپر گرایا، پھر اس کی ویڈیو بنائی، پھر وہ ویڈیو مارکیٹ میں آئی، وہ جج کے پاس پہنچی، اس پر پرچہ ہوا، اس کو جیل ہوئی۔ پچھلے مہینے پاکستان کے مسلمان جج نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور میڈیا اتنا دیوس ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ایسا جج اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ایسی وقت کی حکومت اللہ کو کیا منہ دکھائے گی کہ جن کے دور حکومت میں ریلیف کیسے دیا کہ جس سم سے، موبائل کی سم، جس سم سے یہ ویڈیو شیئر ہوئی، وہ سم اس لڑکے کے اپنے نام نہیں تھی بلکہ اس کے بھائی کے نام تھی۔ اتنی ایک بات پہ جج نے اس کو بری کر دی۔ اب بتائیں، جی نہیں کرتا اس ملک میں رہنے کو؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ حکومتوں کے ہم نوا بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس،
مر جاتے ہیں نون لیگ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، مرنے مارنے کو تیار ہیں. میں کہتا ہوں سب بے غیرت ہیں. جن کو قرآن کا ادب نہیں ہے ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. مر جائیں وہ. ایسے ججز، ایسی حکومتیں. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے رولے اتنے ہیں. ہاں جی، ہم بیٹھے مسجد میں ہیں، ہماری سوچ کہ مولوی صاحب جمعہ مکان دے سی کوئی کم کریے، حاضری لگوانے آتے ہیں. یہ تو سوچ ہی نہیں ہے. ایمان والوں کی اللہ اور قرآن کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ سامنے ایسے آ جائے، اللہ کی قسم چیر دیں اس شخص کو. دنیا سے جی بھر گیا ہے. ہم مسلمان، بدماشیاں ہماری ہوتی ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کے پھرتے ہیں. ہمارے جیسا فن خان کوئی نہیں ہے مسلمان. جرت نہیں ہے کسی مائی کے لال کے اندر کہ ایسے ججز کے خلاف، ایسی حکومتوں کے خلاف کوئی زبان تو کھولے. سب سونگ گیا. سب ہمیں حکم دیا گیا، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، کریں گے. اس کے خلاف ریٹ بھی دائر کی ہے من حیث الجماعت. اور آپ کو اشتعال دے آنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی حس اور غیرت مر چکی ہے. یہ اشتعال میں نہیں آتے. یہ اپنی زمینوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، دنیا کے پنگوں کے لیے یہ مر جاتے ہیں، لڑتے ہیں. اسلام کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول کی محبت کے لیے یہ مرنا قوم نہیں جانتی. اس لیے تو دن بدن ذلت آتی جا رہی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے جسم اور چہرے پہ، اپنے وجود پہ، اپنے گھر پہ، اپنی خوشیوں اور اپنی غمیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. کوئی اپنا جھگڑا کتاب و سنت پہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہم لے آئیں. کوئی ہمارا اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع ہو گیا ہے کسی بھی معاملے کا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ. اعلموا، جان لو، اللہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس کھیل تماشا ہے. میرے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا. آپ نے تو ایک گدا بنوانا پسند نہیں کیا. ایک گدا جس کے اوپر لیٹا جاتا ہے، میٹرس فوم کا. ہمارے پاس بڑے بڑے نرم گدے ہوں گے. اللہ کی قسم میرے نبی نے ایک گدا بھی بنوانا پسند نہیں کیا. ہم اپنا بھی جائزہ لیں. ہماری رات کی نیندیں، اس لیے تو ہم صبح کی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے. ایسے نرم گدوں پر سوتے ہیں. سوتے کب ہیں؟ رات 12 بجے کے بعد. صبح کی نماز کس نے پڑھنی ہے؟ جس نے ساری رات موبائل پہ دیکھنا ہے، بے حیائی کے پارٹ دیکھنے ہیں. ڈیروں پہ بیٹھ کر جس نے ساری رات گپیں ہانکنی ہے. لوگوں کے گناہ بھی اپنے ذمے لینے ہیں. یہ تو پتہ چلے گا کل پل صراط پر جو تیرے خیر خواہ تیری بیٹھک پر بیٹھ کر، جن کو تو 4 بندوں کو بٹھا کر چائے بھی پلاتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے، ہاں جی، لوگوں کی عزتوں کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ 10 بندوں کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا. تیری بیٹھک پر، تیرے ڈیرے پر بیٹھ کر وہ بے حیائی کا پارٹ ادا کرتے ہیں. وہ تیرے خیر خواہ، تو ان کا دشمن ہے، وہ تیرے دشمن. لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، مذاق ہے یہ. قرآن حدیث، حرام کی کمائی کر کے جاؤ، سال بعد عمرہ کر آؤ، جھوٹ بول کے، خیانت کر کے پیسہ اکٹھا کرو، اپنے آپ کو حاجی صاحب کی کریانہ دکان ہے جی، مکہ سٹور، مدینہ سٹور، نام مکہ مدینہ رکھا ہوا. یہ تلخ باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اللہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے. اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے لیے ٹھگی، چوری، دیوسی کرو، ہر برے سے برا کام کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤ. رب یہ نہیں چاہتا. رب کیا چاہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی شدید ہو کہ وہ کھڑے لئن حرکت او قتلت. اللہ کی توحید کے لیے، توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہ رب حشر کو کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید یہ ہے
کہ رب حشر کو کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا کسی کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اناد نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے نبی سے اخلاق کسی کے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نہیں کہتا میں اہل حدیثوں کو, سارے مسلمان سنو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب سنو, سب کا یہی عقیدہ ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کائنات میں انسان کوئی نہیں. یار اتنے اچھے انسان کو لوگوں نے پھر پتھر کیوں مارے؟ سوچا ہے کبھی؟ اور مسلمانوں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیثوں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے ان کو پتھر کیوں مارے؟ ان کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دلوائیں؟ اس نبی کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیوں کیا گیا؟ اس نبی پر بیت اللہ کے اندر گندی اوجری کیوں ڈالی؟ اس نبی کے راستے میں پتھر اور کانٹے کیوں بچھائے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے یار سوچو تو صحیح. ایسے ہی دعوے, مر جانا ہے آپ نے بھی نہیں, میں نے بھی, مردوں نے بھی, عورتوں میں بھی, بچوں نے بھی, بوڑھوں نے بھی, کسی نے بھی نہیں رہنا. جس کا جب تک وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آج بھی آ سکتا ہے, ابھی بھی آ سکتا ہے, کل بھی آ سکتا ہے, 2026 میں بھی آ سکتا ہے, اگلے مہینے آ سکتا ہے, اسی مہینے آ سکتا ہے, اگلے لمحے آ سکتا ہے. فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا, عمل کی بنیاد پر ہوگا. کبھی سوچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو ترجیح نہیں دی, بے رغبت رہے میرے نبی اس دنیا سے. اچھا چلو ہم تو, کوئی ہمارا کیس عدالت میں چلا گیا, کوئی زمین کا, کوئی دکان کا, کوئی مکان کا, کوئی کیارے کا, کوئی مربے کا, کوئی پیسے کا, کوئی لین دین کا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا جھگڑا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ پتہ ہے آپ, پتہ ہے آپ, پتہ ہے آپ کو, سنا ہے آپ نے, علماء نے سنایا ہے. میرے نبی کہتے تھے اللہ ایک ہے. نبی کیا کہتے تھے؟ اور کہاں ہے اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان پر ہے, یہ میرے نبی کہتے تھے. اور کافر کیا کہتے تھے؟ کافر کیا کہتے تھے نبی کے مقابلے میں؟ تیرا رب ہے, ساڈے بھی نال ہے بت نے, اے بزرگ نے, اے ولی ساڈے بھی نال نے. قرآن میں ہے نا ذکر, وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یہ یعوس کون تھے؟ یہ بزرگ تھے نا, پہلے دور میں اللہ کے ولی تھے, فوت ہو گئے. اللہ کے ولی کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پاکستان میں نہیں آتی. پاکستان میں اللہ کے ولی پردہ کرتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. اب یہ بات جس کو سمجھائیں وہ کہے گا یہ ولیوں کا گستاخ ہے. جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے وہ بے ایمان آدمی ہے. سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے وہ کون ہے؟ بے ایمان آدمی ہے. اللہ کے ولی کا ادب کرو, اللہ کے ولی کا احترام کرو, اللہ کے ولی سے محبت کرو, لیکن اللہ کے ولی کو پوجو نہیں. اللہ کے ولی کو پوجتے ہیں نا, ہمارے ملک میں پوجتے ہیں نا. ابھی میں آ رہا تھا, راستے میں میرے ساتھ بھائی تھا, یہ آپ کے اکاڑے سے نکلتے ہی دائیں طرف بابا گھسیٹے شاہ ہے نا, ٹھیک. کہاں سے آتے ہیں یہ؟ کیا کوئی مدینے میں ایسا ہے بابا؟ کوئی مدینے میں دکھا سکتا ہے ایسا بابا؟ کوئی مکے میں دکھا سکتا ہے؟ کوئی دربار ہے مکہ میں؟ یہ اللہ کی پہچان ہے. کیوں بنائے جاتے ہیں یہ دربار؟ ان قبروں کی پوجا پاٹ کیوں کی جاتی ہے؟ پیسہ آتا ہے نا, عرس لگتے ہیں, نذرانے آتے ہیں, عرس لگتے ہیں, نذرانے لگتے ہیں, بے حیائی ہوتی ہے, بھنگے گھوٹ گھوٹ کر پی جاتی ہیں, چرسیں پی جاتی ہیں, بدماشی ہوتی ہے. بس یہی ہے نا, یہ قوم عیاشی چاہتی ہے.
اور جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی نے سب سے پہلے آ کر، ایک نبی نے نہیں، سن لے، ٹھنڈے دل سے سن لے، دل کو بڑا کریں، سینے میں گھٹن محسوس نہ کریں۔ مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے، لِيَزْدَادُوا ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا۔ اور جو مومن نہیں، منافق ہوتا ہے، اس کو گھٹن ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی توحید کیوں بیان ہو رہی ہے؟ ایک اللہ کا نبی جیل میں چلا گیا، جیل میں جانا بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ کس کے لیے جانا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جانا۔ کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، اللہ کا نبی بننے والا۔ تدبیر دیکھو میرے اللہ کی، یہاں دنیا میں وکیل کیے جاتے ہیں، کوئی جیلے چلا جائے وکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کے نبی کا کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جیل میں کسی نے کیس نہیں لڑا، کوئی وکیل نہیں بنا، اور اللہ نے مدد کیسے کی ہے؟ اس نبی نے جیل میں بیٹھ کر، اور بھی جیل میں ساتھی تھے، قرآن ہے، سورۃ یوسف پڑھے نا، سورۃ یوسف پڑھے نا، اللہ کے نبی یوسف جیل میں گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کس لیے گئے؟ اپنی عزت بچا کر، غیرت بچا کر۔ اللہ کے نبی کی عزت پر ہاتھ نہیں آ سکتا۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اخلاق میں، کردار میں، اپنے دور میں، اپنے ہر نبی کے دور میں، اخلاق و کردار میں وقت کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ پاک نبی تھا یوسف، جیل میں چلا گیا، اور بھی قیدی تھے، کہاں باہر نہیں تو اندر ہی صحیح، اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا جیل میں شروع کر دی۔ توحید کی دعوت تو مسلمان کی گھٹی میں شامل ہے۔ کیسے؟ بچہ سب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بڑا ہو کر بے ایمان بن جاتا ہے، اللہ نہیں سنتا، میرے قبر والے سنتے نے، اللہ میری نہیں سنتا ڈائریکٹ۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کس نے سنی تجھے؟ آج تو بڑا ہو گیا ہے تو آج تیری رب نہیں سنتا وسیلے کے بغیر؟ اللہ کا نبی جیل میں ہے، سبحان اللہ، وہاں جیل میں ہی لوگوں کو شرک سے بچانا شروع کر دیا۔ جرم کوئی نہیں، جرم عورت کا ہے، اور سنا ہے نا قصہ آپ نے، جرم کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ بادشاہ کے اوپر بات واضح ہو گئی، گواہی مل گئی، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا مل گیا۔ قرآن نے یہی کہا کہ دیکھ کرتا، اگر تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی سچی۔ بادشاہ نے دیکھ لیا کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن مجبور تھا۔ یہ جو چودھری ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، اپنی عزت بچان واسطے کئیوں نو رگڑ دیندے نے۔ اگر اللہ دنیا میں آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع دے تو کبھی نا انصافی نہ کرنا، ورنہ سارے لوگوں کا ظلم قیامت کے دن، نبی پاک نے فرمایا، ظلم تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، اندھیروں کی صورت میں ہوگا، تاریکی چھائی ہوگی۔ اپنے مطلب کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ بادشاہ کو پتہ تو چل گیا کہ بیوی مجرم ہے، لیکن جگ ہنسائی ہونی سی، بادشاہ سی، وڈیرا سی، عزت بےزتی دا مسئلہ بن گیا، ہوں کرتوت تے میری بیوی دئی ہے۔ اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جیل میں چلے گئے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا رب السجنی، اے میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر نے؟ جیل دے ساتھی بھی آندے نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، تے عرش دے وے، تے عبادت اس کلے اللہ دی ہونی چاہیے۔ جیل وچ بیٹھے ہی تبلیغ کردے پین، کوئی وکیل نہیں کیس لڑن والا۔ یوسف دا کیس لڑیا کسی نے؟ ہاں،
پھر اللہ نے توحید کی برکت سے کتنا نوازا. واقعہ سارا تو بڑا لمبا ہے, میں صرف اپنی ضرورت کی جو اپنے موضوع کے متعلق بات ہے وہ بات کر کے میں آگے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے توحید کی برکت سے بغیر وکیل کے, اللہ اکبر, اللہ نے جیل سے نکالا اور وقت کا بادشاہ بنا دیا. تم جو مرضی سمجھو, لیکن میں کہتا ہوں یہ اللہ کے توحید کی برکت ہے. یہ کیا ہے اللہ کے توحید کی؟ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے, عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 70 80 60 کی دہائی کی بات ہے. عربوں کی حالت اظہار آپ نہیں جانتے. توحید تھی, توحید تھی وہاں پر. میرے نبی شرک ملیامینٹ کر کے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے. دنیا میں کتنے نبی آئے؟ عام طور پہ معروف جڑی گل ہے وہ کر دیو, کوئی گل نہیں, 1,24,000 کے اندر ہے نا, یہ معروف بات ہی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں برے صغیر میں دین سنا ہے, سینہ بسینہ ہے, لیکن اصل دین تو قرآن میں ہے, وہ ہم نے پڑھنا نہیں. حدیث میں ہے, 100 مسلمان دے گھر دی تلاشی لے لو, اللہ دی قسم 100 گھر دے وچوں ایک بندے دے گھر شاید کوئی حدیث دی کتاب ہوئے گی. پورا پنڈ بھی تالی تسی ویکھ لو, پتہ نہیں کس کس گھر دے اندر حدیث دی کتاب ہے. قرآن تے سارے مسلمانوں دے گھر ہے, پڑھنا کوئی نہیں, رکھے ہوا ہے, پڑھتے نہیں, ترجمہ نہیں پڑھنا. مولوی نے روکے ہوا ہے, ترجمہ نہیں پڑھنا قرآن دا. پتہ ہے اس گل دا تانوں؟ مولوی روکدے نے, سانوں پتہ ہے. اللہ دے جی بھید کھول دے نے, جے قرآن پڑھیے ترجمے نال تے اللہ دے, اللہ میری توبہ. رب کہتا ہے کہ پڑھو اس کو, یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. سنی سنائی باتیں نہیں. 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے نا, بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جانتا ہے کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ جاؤ ساری دنیا کی کتابیں چھان لو, یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ 25 نبیوں کا نام تو قرآن میں بھی موجود ہے. 25 نبیوں کا نام قرآن میں, سارے نبی فوت ہو گئے, محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گیا. اچھا, سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سارے نبیوں کی قبروں کو اللہ نے پوشیدہ کر دیا, مخفی کر دیا. کیوں؟ نقطہ سمجھنا. ایتھے گسیٹے شاہ تے جناب فلانے شاہ تے فلانے شاہ تے فلانے شاہ تے قبراں دی تجارت ہو رہی ہے. اللہ نے نبیوں کی قبروں کو پوشیدہ اس لیے رکھا, اور جس ایک نبی کی قبر کو اللہ نے باقی رکھا نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. قبر مدینہ تو رسول میں, روضہ پاک ہے نا. کیا فرمایا نبی پاک, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا روضہ جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر پوجا پاٹ ہے, عرس ہے, میلہ ہے, سجدہ ہے. جڑے پیڑے کام کرن جاندے نے پاکستانی جا کے کرن جاندے نے اتھے, اور روکن لگے ہوندے نے. انہاں نے مکے نو کانڈ کیتی ہوندی پاکستانیاں نے, بیت اللہ نو پٹھ کیتی ہوندی, روزے ول منہ کر کے ہاتھ کے دعا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قبر والے کا فرمان ہے کہ جب بھی مانگنا ہے عرش والے سے مانگنا ہے. اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی, میری اور آپ کی ماں عائشہ پر تہمت لگی. اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں نازل کر. جب اللہ نے عائشہ کی برات نازل کی نا, تو باپ صدیق کہتا ہے, ماں کہتی ہے عائشہ اٹھو اور اپنے نبی کا شکریہ ادا کرو, اٹھو اور اپنے نبی کا, اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے, تیری شان میں تیری عظمت میں اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر دی. وہ ماں عائشہ کیا کہتی ہے, میں شکر ادا کروں گی اپنے رب کا جس رب نے میری ذات کے لیے قرآن نازل کیا. میرے محمد کے گھر میں توحید کیسی ہے. ہمارے دوست ہیں, اللہ کی قسم 20 سال بعد اللہ نے اولاد عطا کی ہے. لوگ کہتے رہے یہ کرو وہ کرو فلاں کو, اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا, جو رب نے دینی ہے تو دے دے, اگر نہیں دینی تو یہاں نبی دنیا میں سجدے کر کے گئے, رو کر گئے. اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بیٹا دیا ہی نہیں,
دیا ہی دیا نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے. جڑے تیریاں جھولیاں بھردے نے 10 انہاں دے کیوں مردے نے؟ کوئی ضمانت دے سکتا ہے پوری زندگی کی؟ یہ ہے 2026 کا پہلا پیغام. ہماری زندگی کا پہلا بھی یہی پیغام ہے, ہماری زندگی کی آخری سانس میں بھی یہی پیغام ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بگڑی بگڑانے والا نہیں ہے. جو مر جائیں قبروں میں چلے جائیں وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. چاہے جتنا مرضی کوئی بڑا ولی ہو وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی معصوم. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی غلطی نہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں اپنی زندگی قسم دینے والا جس سے غلطی نہیں ہوئی؟ آئے کوئی سامنے مائی کا لال بات تو کرے. میں محمد کی حدیث پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں اہل حدیث ہوں. کوئی سانو وابی کہے, کوئی سانو نجدی کہے, کوئی سانو گستاخ کہے, کوئی آخر یہ وڈے براج اتنا مندے نے, اس پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جیسا سمجھے. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے محمد جیسا اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ہے بھی نہیں. کبھی سنو, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. کبھی آؤ تو صحیح. وہ کہندے نے ادھر نہ جانا. وہ اس دور کے کافر بھی یہی کہتے تھے, محمد دی گل نہیں مننی, محمد دی گل سننی بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ ایک دن انہوں ہویا نا, جڑا سب تو وڈا تیز ترار چست چلاک سی نا, او دا نام سی اتبا. کی نام سی او دا؟ اتبا. سردار سی, چودھری سی, بڑا زبان والا سی, بڑا کلام اہل کلام سی. اس دور دا کہہ لو ابو کلام, جویں اسی کہنے ابو الکلام آزاد, اس دور دا ابو الکلام کلام کرنے والا. سارے چودھریاں مشورہ کیتا کہ تو جا, اس نبی دے نال گل ہور کوئی نہیں کر سکدا, تو کر سکدا ہے, جا, ساڈا تو نمائندہ ہے لیکن تکڑا روی. اتبے نہ جناب سوٹ پایا, ٹھاٹھ باٹھ نال, نوکر چاکر نال آ گیا جناب اللہ دے رسول نال گل کرن. اللہ دے نبی کوئی ساڑیاں مان لو, کچھ اپنیاں منا لو, اسی مل کے رہنا چاہنے ہاں, اسی تواڈے خدا نو بھی مننے ہاں. ہاں جی, بڑے جناب جویں ساڈے نال بھی کئی دفعہ میرے نال بھی ہوندے رہندے نہیں, ہو جے واقعات ہوئے نے کئی دفعہ تھانے پولیس دے سامنے, او جی اسی تے مل کے رہنا چاہنے ہاں, اے سانو تنگ کر دے نے, سانو اینج کر دے نے. بھائی میں نے جتنا خطبہ آج تک 6 سال ہو گئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے؟ کبھی کسی کو مشرک کہا ہو, کبھی بدعتی کہا ہو؟ نہیں کہتے. لیکن جو قرآن کہتا ہے نا وہ ضرور کہیں گے, زبان کٹ جائے. ایک نہیں, 101, 1000, 1,00,000 گولی جو ساڑھے سینے واسطے بنی ہو ساڑھے سینے جی آنی. لیکن یہاں صرف ممبر پر جذبات نہیں ہے, بات کسی اور طرف نہ چلی جائے. اتبا کیا آندا ہے, اے اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہ کر لیں. جڑے وڈے سے آنے ہوندے نا وہ کمپرومائز دی گل, کمپرومائز نہ کر لئیے. کیا کمپرومائز؟ ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے, آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں. اس نے بڑی جناب پیاری میٹھی میٹھی رس گھولنے والی کانوں میں باتیں کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے. جب وہ چپ ہو گیا نا, باتیں کر کر کے تھک گیا, میرے نبی نے کہا تو نے اپنی باتیں کر لی, اپنا مقدمہ پیش کر لیا, تو نے وکالت کر لی؟ جی میں نے کر لی. میرے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی. میرے نبی نے کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ قرآن مجید. کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ زندہ ہو کے پڑھیا کرو, مردیاں نو نہ پڑھیا کرو, کوئی نہیں جاندا مردیاں نو, اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں جاندا مردیاں نو پڑھیا قرآن. لیاؤ اس مولوی نے میرے کول لے کے آنا, یہ مولویاں دے پیٹ دا مسئلہ جی, ایویں تانوں بدھو بنایا ہوا ہے. جیندے پیو نو سیب کھوائے کرو. وہ اگلے دن ساڈے کول اتنے سیب کھاندا, وہ روڈ دے اوتے مسجد سی نا, روڈ دے اوتے مسجد سی, وہ ٹرے لے کے باہر کھلوندے نے دروازے اگے. پتہ نہیں تواڈے کول ایویں ہوندا کہ کی ہوندا. اچھا وہ روڈ سی گزر رہا سی, وہ سیب جپٹا جپٹی جناب, کوئی پھل مکھانے, کوئی سیب جناب, ادھروں آیا ٹرک, اس نے ٹکر ماری, کئیاں نو رگڑ دیتا. ہاں قوم ایسی جھلی ہے,
ایک ٹکڑے چھیب پیچھے اپنا ایمان خراب کر لینا. جیندے پیو نو کھوا میں آ سیب تو شاید وہ 4 دہاڑے بیچارہ جی لینا سونی زندگی. ہاں جی پتہ نہیں کیا. نبی پاک نے قرآن سنایا, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھو پڑھو قرآن, اللہ کا واسطہ ہے. گھروں میں الحمد شریف سے شروع کرو اور والناس تک قرآن کا ترجمہ, سادہ ترجمہ. میں نہیں کہتا بھابیاں دا پڑھو, میں نہیں کہتا دیوبندیاں دا پڑھو, میں نہیں کہتا بریلویاں دا پڑھو, میں نہیں, جس دا مرضی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو. کوئی مائی دلال جمے ہی نہیں جڑا ترجمے دے اندر گڑبڑ کر لے. اللہ تعالیٰ شاہ رگ کٹ کے رکھ دے گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو, اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی. ایویں لوگوں نو دھوکہ دیتا ہوا ہے, بے وقوف بنایا لوگوں نو, ٹھگیاں. نبی پاک نے قرآن پڑھا, نبی پاک نے قرآن پڑھا. سورۃ حامیم سجدہ, سجدے والی آیت آئی, میرے نبی سجدے میں چلے گئے اور یہ جو چودھری بن کے آیا تھا نا یہ بھی سجدے ہی ٹر گیا ہے. یہ جڑا چودھری بن کے آیا سی نا یہ بھی سیدھا وہ ویدے کھلوتے نے سارے, بھئی یہ تے ساڈا نمائندہ بن کے گیا سی, یہ تے ساڈا وکیل بن کے گیا سی, یہ آپ ہی لمحہ پیا. خیر واپس آئے, انہاں آکھیا اتیبہ منہ لٹکائی آنا ہے, تینوں کی ہویا ہے؟ آندا اللہ دی قسم ہے جس وقت اس نبی نے قرآن پڑھا میں نے پتہ ہی نہیں لگا وہ نبی سجدے گیا ہے تے میں خود بخود سجدے گر گیا. اللہ کا واسطہ ہے قرآن پڑھو, سمجھو اس اللہ کا تعارف. وہ رب کون ہے؟ وہ حی قیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے, اس کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, وہ رب ہے. وہو یطعم ولا یطعم, وہ رب تمہیں کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا, وہ تمہیں سلاتا ہے خود نہیں سوتا, وہ جاگتا ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. ایک حکایت لکھی ہے, اس نے کہا میں رب کی پہچان کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاتھ میں شیشے کا گلاس پکڑو, پانی کا لے کر کھڑے ہو جاؤ, سونا نہیں ہے کھڑے رہو. کتنی دیر کھڑا ہوگا رات کے وقت کوئی بندہ؟ تھوڑی دیر کے بعد گلاس گرا اور چکنا چور ہو گیا. اس نے کہا رب تعارف آیا, سمجھ آئی رب کی؟ رب وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا, جس کی قبر بن جائے وہ داتا نہیں ہے, جو قبروں میں دفن ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہے. جو فوت ہو جائے وہ اللہ کو موت ہے, اللہ کو موت ہے, اللہ کو موت نہیں ہے, معبود کو موت نہیں ہے, خالق کو موت نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, زندہ اور قائم ہے, وہ عرش پر ہے. اور یہ گندا عقیدہ بھی ختم کرنا ہوگا کہ اللہ کتھے ہے جی, ایتھے ہے جی اللہ. اچھا اور تیرے کو اللہ کتھے ہے جی, اللہ ہر جاتے جی. اچھا جی اللہ کتھے ہے جی, اللہ میرے دل وچ ہے جی. تیرے دل وچ منافقت بھی ہے, تیرے دل وچ جھوٹ بھی ہے, تیرے دل وچ خیانت بھی ہے, تیرے دل وچ گانے بھی ہیں, تیرے دل وچ دوسرے دی نفرت بھی ہے, تیرے دل دے اندر سارا کچھ گند بھی ہے, تے تیرے دل وچ اللہ بھی ہے. سمجھایا ہی نہیں کسی نے رب کہاں ہے. اور کوئی مولوی ہے اس کو تم سیلمے میں دیکھ لو, پنڈ دا کوئی مولوی سیلمے چ دیکھ لو, یا کوئی برا کام تے کی آکھو گے مولوی تیری شیان شان, یہی کہو گے نا کہ مولوی صاحب آپ کے شیان شان یہ نہیں ہے. کیا رب کی عظمت ہی کوئی نہیں ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہاری نظروں میں رب کا وقار ہی نہیں ہے. رب کی قدرت اور طاقت, علم پوری کائنات کے زمین آسمان پہاڑ دریا ندی نالے ظلمات اندھیرے ہر جگہ پر رب کی قدرت کی طاقت ہے. لیکن رب کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ قرآن کہتا ہے, سورۃ طٰہٰ کہتی ہے, 16واں پارہ کہتا ہے, رب کا قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے وجود کے اعتبار سے کہاں ہوں؟ عرش پر ہوں. اللہ کا علم کہاں ہے؟ پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. واسع کرسیہ السماوات, کبھی پڑھو نا آیت الکرسی. واسع کرسیہ السماوات, کیا معنی ہے اس کا؟ رب کی کرسی کوئی اس جیسی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی مثال ہی نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہ دیا کرو. اللہ کی مثالیں دینا بھی غلط ہے. وہ اپنی شان عظمت کے لائق ہے. کبھی یہ نہ کہو اللہ بیٹھا ہے، نہیں، یہ کہنا یہ غلط ہے. کبھی یہ نہ کہو اللہ کھڑا ہے، نہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ اپنی شان اور عظمت کے لائق ہے. جتنی اس کی شان بلند ہے، اپنی عظمت اور شان کی حساب سے وہ رب بلند ہے. وہ عرش پر ہے. اور کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے الرحمن علی العرش استویٰ فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش. وہ رگ گندگی کی جھیڑوں پر نہیں ہے. تو کہتا ہے رب ہر جگہ ہے. ڈھا دے مندر، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے جو کچھ ڈہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. ایویں ہی آندے ہو نا، دل نہ ہو گیا پتہ نہیں کی بلا ہو گئی، رب دلاں وچ رہندا ہے. جھوٹ ہے. رب عرش پر ہے. باطل عقیدہ ہے، یہ جھوٹ ہے. آؤ میرے ساتھ پاکستان کی بڑی عدالت میں لے آؤ، جس مفتی کو لے کر آنا ہے وہ ثابت کرے. میں قرآن پڑھ کے ثابت کروں گا کہ رب عرش پر ہے. آج تک کسی نے عقیدہ سمجھایا ہی نہیں ہے. 2026 کا یہ پیغام سنو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا لے. میری ماں عائشہ نے کہا اے میرے نبی، کبھی آپ پر ظلم بھی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیسا؟ فرمایا طائف کی وادیوں میں اللہ کی توحید کی دعوت لے کر گیا، اور میں یہی بات آگے سمجھائی نا کہ میرے نبی کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی، تیرے جیسے اخلاق کائنات میں کسی کے ہو بھی نہیں سکتے. میری ماں عائشہ نے کہا لوگو، قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہیں. سنو مسلمانوں، میں حدیث طالب علم ہوں، اللہ میرا مجھے معاف فرما دے. کوئی تکبرانہ بول نہ زبان سے بلوائے، وہی بات بلوائے اس زبان پہ جو راگ ہو. ماں عائشہ نے کہا لوگوں، قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک قرآن تو یہ ہے نا کتاب کی صورت میں، ایک قرآن اللہ نے محمد کی صورت میں بھی بنایا. میرے محمد بھی چلتے پھرتے قرآن ہے. اے لوگوں، اللہ کی قسم تمہیں کیا تعارف ہے میرے نبی کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے کیوں مارے گئے؟ پتھر میرے نبی کے ساتھ ظلم و ستم کیوں ہوئے؟ وہ لوگ تو امانتیں رکھتے تھے میرے نبی کے پاس. وہ لوگ تو میرے نبی سے فیصلے کرواتے تھے اپنے جھگڑوں کے. وہ لوگ تو میرے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ اے محمد، تیرے جیسا سچا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام ہو، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں وہاں بھی درود نہیں پڑھتے. اسی میڈن پاکستان درود نہیں پڑھتے، اسی او درود پڑھتے ہیں جڑے میرے محمد نے خود اپنے تے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا میں طائف کی وادیوں میں گیا، اللہ کے قرآن کی دعوت لے کر، اللہ کی توحید کی دعوت لے کر، اللہ کا تعارف کروانے گیا. طائف کے لوگوں نے مجھے پاگل اور مجنون کہا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کر میرے پیچھے لگا دیا اور مجھے پتھر مارے. جب پتھر مار مار کر میں زخمی ہوا تو میں بیٹھ جاتا تو لوگ میری بغلوں میں ہاتھ دے کر مجھے کھڑا کرتے اور مجھے پھر پتھر مارتے، حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے جوتے خون سے لت پت ہو گئے اور میرے جوتے جو ہے اس کے ساتھ میرے پاؤں چمٹ گئے. او محبت کرنے والوں، محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سنو اس فقیر سے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں دنیا میں یہ آتا ہے نا 12 ربیع الاول، وہاں جھنڈیاں لگائی ہوئی، وہاں پہاڑیاں بنائی ہوئی، وہاں نالین مبارک، لاہور بادشاہی مسجد چی نالین پہن ہے. ہاں جی پہن ہے نا نالین مبارک. وہ ایک بار چوری بھی ہو گیا ایسے ڈرامے بازیاں بنائیاں نے اتنے لوگوں نے، الو بنایا ہے لوگوں نے، بے وقوف بنایا ہوا ہے، ٹھگی بنائی ہوئی ہے. حضور دے نالین مبارک جی لاہور بادشاہی مسجد چ پے ہوئے تو چوری بھی ہو گیا. کوئی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت سوائے میرے محمد کے قرآن کے اور میرے محمد کے فرمان سے. اس دنیا میں کوئی چیز اصلی نہیں ہے، سب جھوٹ فرار ٹھگیاں ہیں. یہ قرآن میرے نبی دے کر گئے ہیں، یہ اصلی حالت میں رہے گا. کوئی مائی کا لال اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا.
اور میرے نبی کی زبان کی بھی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جس طرح یہ قرآن سچا ہے میرے نبی کی زبان بھی سچی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. سنو قرآن سنو, حدیث سنو. ہم کسے کہانیاں نہیں سناتے. جو واقعہ سنائیں گے یا قرآن سے سنائیں گے یا حدیث سے سنائیں گے. ماں عائشہ نے کہا میرے نبی پھر کیا ہوا؟ فرشتے آ گئے, پہاڑوں کا فرشتہ آیا, ملک الموت آیا. اے نبی اجازت دو ان پہاڑوں کی 2 وادیوں کے اندر چکی چلا کر ان طائف کے لوگوں کو میں پیس کے رکھ دوں جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مارے. میرے نبی نے کہا نہیں, جبرائیل نہیں, میکائیل نہیں, ملک الموت نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. میں اس قوم کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. وہ پتھر کہا کر دعائیں دینے والا نبی, اس کی دعوت پہ تو کبھی غور کرو. اللہ یہ سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم دنیا میں جہاں مرضی بلندیوں پہ چلے جائیں, اللہ کی قسم ہے جس دل میں میرے آقا کی سچی محبت نہیں ہے وہ جنت میں جانے کی امید نہ رکھے. ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. میرے نبی نے کہا عائشہ اس سے سخت دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. اس سے سخت دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. میرے نبی آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے, آپ تو لوگوں کی گٹھڑیاں اٹھاتے ہیں, آپ تو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں, آپ تو لوگوں کے قرضے اپنے ذمہ لیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کوئی میرے امت کا میرا صحابی مر جائے نا, فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کی جائیداد سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا. اللہ کے نبی اگر کسی کی جائیداد نہ ہو, سنو کبھی جنازے پہ مولوی جو اعلان کرتا ہے نا برادری روٹی کھا کے جانا, پرسوں کل ہوں گے, دعا ہوئے گی. کبھی مولوی کو جرت ہے ایسا اعلان کرے. اللہ کے نبی اگر کسی کی جائیداد نہ ہو تو وہ مقروض ہو. میرے نبی نے فرمایا کسی کی جائیداد نہ ہو وہ مقروض ہو تو مجھ محمد کو بتاؤ میں اس کا قرض اتاروں گا. میں محمد اس کا قرض اتاروں. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جو مقروض مر جائے اس کی بخشش نہیں, جو قرض دار مر جائے اس کی بخشش. سوچا کبھی تم نے رسمی اعلان کرتے ہو جنازے پہ کوئی لینے آ جائے تو حساب کرنے لگ جاندے ہو, دے دیتا کرو. موئے دا کوئی منگن آ جائے نا حساب نہ کیتا کرو. میرے نبی کا ایک صحابی فوت ہو گیا, پتہ چلا قرض دار ہے. نبی پاک کو پتہ چلا نا یہ کیا مرنے والا کیا ہے, مقروض ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھنا اس کا. اتنے آندے نے لے لو جی بس ٹھیک ہے, آرام کھا لو رج کے, لوگاں دا حق تے ڈاکے مار لو. یہ بھی توحید ہے, یہ بھی توحید ہے. کسی کا حق نہیں کھانا, اس رب کا دیتا کھانا ہے بھائی. چاہے چٹنی ملے کچھ بھی نہ ملے, بھوکے مر جاؤ, حرام کے قریب نہیں جانا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. اللہ کے رسول کیوں؟ آپ کا صحابی ہے. تہاڈا بوتھا سونا صحابی نالوں. خدا کی قسم محمد کے صحابے کے جوتے کے اوپر ساری دنیا قربان کر دو. جیسے میرے محمد جیسا کوئی نہیں, میرے نبی پاک کے صحابہ جیسا تمام نبیوں کے صحابہ میں کوئی نہیں. آج دنیا کے سارے ولی میں نبی کے صحابہ کے جوتوں پہ قربان کر. سب سے بڑا ولی میرے نبی کے صحابہ تھے. اس نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی, اس نے میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا. بتاؤ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور عمرے نہیں کیے. مقروض تھا. میرے نبی نے کہا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. ایک صحابی آگے بڑھا, کہتا اللہ کے نبی میں اس کا قرض ذمہ لیتا ہوں, جنازہ پڑھا دو. اس کو کہتے ہیں المسلم اخو المسلم. تم مجھ سے ناراض ہو یا راضی ہو, میں آپ کا مہمان ہوں اور مسافر ہوں. اللہ کی قسم جو آج سخت باتیں 2026 کے آغاز میں کر رہا ہوں نا, آپ کو اپنے خلاف کرنے کے لیے نہیں, کوئی بھی نہیں کہندا. ہر کوئی میٹھا بننے کی کوشش کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا. ہر کوئی آندا ہے میرے ووٹ نوٹ خراب نہ ہون, جو لوگ مینوں صدقے نذرانے دیندے نے میرے خراب نہ ہون, لیکن ہمیں تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں. نہ ہم لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, نہ ہم لوگوں سے نوٹ مانگتے ہیں. ہم ایک ہی بات کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لوگوں آ جاؤ قرآن کی طرف, لوگوں آ جاؤ حدیث کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے. صحابی نے ایسی محبت کوٹ کوٹ کے بھری آپس کے اندر, بھائی بھائی بنایا صحابہ کو. وہ خون کا رشتہ دار نہیں تھا, اس نے کہا قرض میرے ذمے اللہ کے رسول. وہ خونی رشتہ دار نہیں تھا. آج تے خونی رشتہ دار بھی کانڈ کر جاندے نے, سکے برا وارث نہیں بن دے. کیوں جی؟ یہ ہمیں دین بتایا ہی نہیں کسی نے کہ دین ہے کیا. وہ کہیں عرب کا رہنے والا, کہیں فارس کا رہنے والا, کہیں جناب وہ حبش کا رہنے والا, کہیں علاقے کا رہنے والا, عبد الرحمن کہیں کا رہنے والا, اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کے انصار کہتے ہیں اس کو میرا بھائی بنا دو, میری اتنی جائیداد ہے آدھی اس کو دے دو اللہ کے رسول. یہاں تک اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی کو میں اس بھائی کے لیے طلاق دے دیتا ہوں, اس کے ساتھ اس کا نکاح کر لے, عدت گزار کے اس کا گھر آباد ہو جائے. یہ سب کو چھوڑ کے آیا ہے. ایسا اثار دنیا میں کہاں ملتا ہے؟ کس نے دلوں کو موم کیا؟ میرے محمد نے کیا, قرآن پڑھ پڑھ کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول میرے ذمے, بات آخری ختم مادت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض میرے ذمے, ٹھیک ہے. محبوب نے جنازہ پڑھا دیا, دفن ہو گئے صحابی. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اللہ کے رسول مدینہ کی گلی میں آ رہے ہیں. سامنے سے وہ بندہ آیا جس نے قرض ذمے لیا تھا. اور بھائی اپنے بھائی دا قرض ادا کیتا ہی؟ اللہ دے نبی نہیں. محبوب نے فرمایا جلدی کر لے. محبوب نے کیا فرمایا؟ جلدی کر لے. بچوں کے لیے جوڑتے ہیں ہم, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. میرے پتر دا مستقبل اچھا ہو جائے, تیرے پتر دا اللہ وارے سے, تیریاں تیاں دا اللہ وارے سے, حرام نہ جوڑ. خدا بنیا پھر دیں, پراواں دا حق ماریا پھر دیں, دغے جھوٹ اور فراڈ سب دا اللہ وارے سے. تو حرام دے کے جائیں گا, وہ حرام کھان گے تو تو کی کھائیں گا؟ لتر کھائیں گا قبر. حرام انہاں دے کے تو خیر خواہ ہے انہاں دا, نہ تو ان کا خیر خواہ ہے نہ تو اپنا خیر خواہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کر جلدی. کچھ دن گزرے پھر وہ ملا. غور کرنا, آخری بات اور نقطے پہ غور کرنا. کچھ دن گزرے پھر وہ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا؟ جی اللہ کے رسول کر دیا. محبوب نے فرمایا اب اتنے دنوں کے بعد تیرے بھائی کی قبر کو اللہ نے ٹھنڈا کیا ہے. جب تک قرض ادا نہیں ہوا اب تیرے بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کیا. جایا کرو جمعے والے دن قبروں کو, بہت سارے واقعات ہیں. میرے نبی کو اللہ نے عذاب قبر بھی دکھایا. میرے نبی کی سواری ترٹ گئی, آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. چغلی کرتے تھے, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. اللہ ہمیں اسلام سمجھا دے, اللہ ہمیں دیندار بنا دے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. 2026 کا اللہ سال اگر دے دیا ہے تو یہ سال پڑھنے سمجھنے کے لیے رکھ لو. جو زندگی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہو, 1 سال اللہ کے نام کر دو. بیٹھ جاؤ کسی مولوی کے پاس, کسی مدرسے, 1 سال میں نے قرآن پورا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے وعدہ کر لو پورا قرآن ترجمے سے 1 سال میں پڑھنا ہے. بچیوں کو پڑھانا ہے, گھر میں ہر بیٹی کو گفٹ دینا ہے. شادی شدہ ہو گئی بچی, جا مارکیٹ دے اندر قرآن اٹھا, تفسیر احسن البیان اٹھا, 1500-2000 روپے دی تفسیر لے کے جا. بیٹی نو بڑے بڑے گفٹ دیندے ہو عید تے, بہن نو گفٹ دیندے ہو, تحفے دیندے ہو, رشتہ داراں نو لو قرآن مجید ترجمے والا تفسیر لو مارکیٹ سے اور لے جاؤ اپنے رشتہ دار کے پاس. بہن کے دروازے پہ بھائی جائے, باپ جائے کہ میں بہنا آپ کے لیے دنیا کا وہ تحفہ لے کر آیا ہوں, اس سے بڑی چیز کائنات میں ہے ہی کوئی, ہے کوئی چیز قرآن سے بڑی؟ ایسی زندگی گزارو. یہ پیغام ہے 2026 کا. اپنے رب کو پہچانو, اللہ کی توحید سمجھو. اللہ ایک ہے, وہ عرش پر ہے, اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے کچھ؟ بس یہ عقیدہ رکھو, زندگی, موت, عزت, ذلت, تیاں, پتر, شادی, نوکری, ملازمت, سب کچھ, ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی نہیں ہے. اللہ اسی پہ زندگی دے اور اسی پر موت نصیب.
اقول قولی ھذا